ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین ان دو چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ پھر آخر میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا جو اللہ رب العالمین کی نظر میں جس کا جو ہے خصوصی اہتمام ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جن کی طرف دیکھتے ہیں۔ حدیث کے پہلے حصے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکل و صورت کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو ظاہری شکل و صورت ہے، انسان کا حسین ہونا ہو، انسان کا بدصورت ہونا ہو، انسان کا موٹا تازہ ہونا ہو یا دبلا پتلا ہونا ہو، لمبا ہو یا جو ہے ناٹا ہو وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی یہاں رضامندگی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں ثواب حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا یہی صحیح مفہوم ہے، حدیث کا یہی واضح مفہوم ہے کہ انسان کی مالداری بھی ہو، جیسے کہ اگلی جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی مالداری کا، ایسے ہی انسان کے ظاہری شکل و صورت کا کہ وہ خوبصورت ہے، بدصورت ہے، دبلا پتلا ہے، موٹا ہے، تازہ ہے، کیا ہے، ان چیزوں کا اللہ کے یہاں ثواب کے حساب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ثواب کے لیے انسان کے ان ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اللہ کے یہاں دیکھی جاتی ہے تو وہ انسان کے دل اور انسان کے اعمال ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کا اہتمام کریں، ان تمام کاموں سے جس سے اللہ رب العالمین یا جس حالت میں ہمارے دلوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، کینہ کپٹ سے، تکبر سے، حسد سے، ہر طرح کے برے اخلاق سے، شرک سے، بدعات سے، جو بھی برائیاں ہوں، جو بھی ایسی چیزیں ہوں جو اللہ رب العالمین کے یہاں ناپسندیدہ ہیں، انسان ان تمام برائیوں سے اپنے دلوں کو پاک کرنے کا اہتمام کرے۔ ہم ظاہر کو پاک و صاف کرنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، کپڑوں کے پاک و صاف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے شکل و صورت کو پاک و صاف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ مخلوق ہم کو جو ہے ہم مخلوق کو بری حالت میں نظر نہ آئے، ہمارے کپڑے مخلوق کو، انسانوں کو گندے نظر نہ آئیں، ہماری شکل و صورت انسانوں کو اچھی نظر آئے، ہم ان چیزوں کا کافی اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز اللہ کے یہاں دیکھی جانے والی ہے، اللہ رب العالمین جس چیز کو دیکھتے ہیں، ہم اس چیز کو پاک و صاف کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور یہ بات ہم میں سے ہر شخص کے یہاں واضح ہے کہ ہم میں سے ہر انسان ظاہر کو پاک و صاف کرنے کی، ظاہر کو لوگوں کے لیے اچھی شکل و صورت میں پیش کرنے کا جو اہتمام ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس ہے۔ لیکن اس بات کی قطعی فکر ہم میں سے بہتوں کے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم اپنے دل کس حال میں دکھا رہے ہیں، ہم اپنے دل میں کس قدر برائیاں چھپائے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں کس قدر برے اخلاق جگہ بنائے ہوئے ہیں، ان سے پاک و صاف کرنے کی ہمیں ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ انسان کو اس چیز کی پاک و صاف کرنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ رہ گیا اعمال کو اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں۔ اعمال کو دیکھنے کا معنی یہی ہے کہ وہ اعمال کو ہم اس طور پر بنائیں جس سے اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ کسی بھی انسان کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں اسی وقت مقبول ہوتا ہے جب وہ جو ہے خالص ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کیا گیا ہو۔ حدیث کا یہی واضح مفہوم ہے، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے جانا۔ کچھ لوگ اس حدیث سے غلط مفہوم لیتے ہیں اور اس کا غلط معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں، غلط تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو دیکھتے ہیں، بعد باقی انسان کا ظاہر کیسا بھی ہو اس کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی ظاہری طور پر انسان شرعی احکام کا پابند ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق اس بات کا پڑے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، بس رہ گیا ظاہر میں آپ شریعت کے پابند ہیں یا پابند نہیں ہیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر قلوبکم کے بعد اعمالکم کا تذکرہ کیوں کرتے؟
اگر انسان کے اعمال کا یا انسان کے ظاہری حیثیت کا اللہ کے یہاں کوئی مقام اور مرتبہ نہ ہوتا، یا اللہ رب العالمین کو انسان کے ظاہری اعمال کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، تو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر دلوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اعمال کا تذکرہ کیوں کرتے؟ یہ ظاہر بات ہے کہ ایسے فکر کی تردید کرنے کے لیے یہ روایت کافی ہے۔ پھر ہم اگر احادیث کو دیکھتے ہیں تو بہت سی احادیث ہمیں ایسی ملے گی جس میں شریعت نے ہمیں انسان کے ظاہر کے کیا احکام ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ ہماری شکل و صورت کیسی ہو، ہمارے لباس کیسا ہو، ناخن کے مسائل ہوں، طہارت کے مسائل ہوں وغیرہ، یہ ساری باتیں شریعت نے ہمیں بتلائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے دلوں کی اہمیت ہے، دلوں کے اعمال کی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں، ویسے ہی انسان کے ظاہر کے بھی اللہ کی نگاہ میں بہت اہمیت ہے۔ تو یہ بعض لوگ اسے غلط تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط معنی اور مفہوم اس کا بتلاتے ہیں۔ ظاہر کا بگاڑ حقیقت کیا ہے؟ ظاہر کا جو بگاڑ ہے حقیقت دل کے بگاڑ کی علامت ہے اور دلیل ہے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ ہم سب جو اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو انسان کا سارا جسم درست ہو جائے، اور جب وہ بگڑ جائے تو انسان کا سارا جسم بگڑ جائے، اور وہ دل ہے۔ تو گویا کہ انسان کے جو ظاہر کا جو بگاڑ ہے حقیقت میں وہ انسان کے دل کے بگاڑ کی علامت ہے، انسان کے دل کے بگاڑ کی علامت ہے۔ جب دل بگڑا ہوا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر انسان کے ظاہر پر بھی ہوگا۔ یہاں یہ معنی بھی جان لینا چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ہم انسان کے ظاہر کے اعتبار سے معاملہ کریں۔ دنیا میں جو معاملات ہوں گے انسان کے آپس میں، وہ انسان کے ظاہر کے اعتبار سے ہی ہوں گے۔ رہ گیا انسان کے دلوں میں کیا ہے، اس کو ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں۔ انسان کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے کہ ہم اس کے دلوں میں کیا ہے اس کو جھانکیں، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا ہے، ہم ظاہر کو دیکھیں اور اس کے اعتبار سے جو ہے ہم فیصلہ کریں۔ دلوں کی کیفیت کا انسان کے ثواب میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے، انسان کی دلوں کی کیفیت کا انسان کے ثواب میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہم نے سنی ہے کہ انسان جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو انسان کے نماز کا ثواب 10ویں حصے سے لے کر کے آدھے حصے تک ہی لکھا جاتا ہے۔ کیوں ایسا اس لیے کہ انسان کے جو دلوں کی کیفیت ہوتی ہے اس کا انسان کے ثواب میں کافی فرق پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دلوں کو ہر قسم کے برے اخلاق سے پاک و صاف کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔